مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا۔ سامعین جی وقار، خالق کائنات مالک کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ اللہ رب العزت نے، میں ڈائریکٹ شروع کر رہا ہوں کیونکہ وقت کافی بیت چکا ہے، تمہید کی طرف نہیں جاتے۔ اللہ پاک فرما رہا ہے عسیٰ، ان قریب، تھوڑے دن، ان قریب کا مطلب کیا ہے کہ بہت جلدی، بس یہ بات قریب کی ہے، تھوڑے سے لمحے بعد، تھوڑے سے دنوں کے بعد کیا ہوگا؟ این یبعثک، محبوب کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کو دیں گے، ہم آپ کو عطا کریں گے، ہم آپ کو نوازیں گے۔ اے باری تعالیٰ کس چیز سے؟ این یبعثک ربک مقاما، آپ کا رب آپ کو ایک مقام دے گا، آپ کا رب آپ کو ایک پوسٹ دے گا، آپ کا رب آپ کو ایک عہدہ دے گا، آپ کا رب آپ کو ایک عزت دے گا۔ اے باری تعالیٰ وہ پوسٹ کون سی ہے، وہ عہدہ کون سا ہے، وہ مقام کون سا ہے؟ تو رب رحمان فرماتا ہے مقام محمودہ، اے محمد مصطفیٰ ہم آپ کو مقام محمود عطا فرما دیں گے۔ سامعین جی وقار، میں مزید آسان کرتا ہوں، یہ مقام محمود کتنا بڑا مقام ہوگا؟ سامعین جی وقار، کسی بھی شخص کی عزت، کسی بھی شخص کی ویلیو کا پتہ تب چلتا ہے جب آپ اسے کوئی بڑا کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ ارے اگر آپ کا کوئی مسئلہ بن جائے، ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ یونین کونسل کا جو ہیڈ ہے وہ اسے درست کروا دے، اگر وہ مسئلہ حل کروا دیتا ہے، آپ کہتے ہیں یہ چھوٹی سی بات ہے، کوئی مسئلہ ایسا ہوگا جو آپ کا تھانے دار حل کروائے گا، کوئی مسئلہ ایسا ہوگا جو آپ کے لیے ایس ایچ او حل کروائے گا، کوئی مسئلہ ایسا ہوگا جو آپ کے لیے ڈی پی او حل کروائے گا، کوئی مسئلہ ایسا ہوگا جو آپ کے لیے آئی جی پنجاب حل کروائے گا، کوئی مسئلہ ایسا ہوگا جہاں نہ منشی کی چلے گی، نہ تھانے دار کی چلے گی، نہ ایس ایچ او کی چلے گی، نہ ڈی پی او کی چلے گی، نہ آئی جی کی چلے گی، ارے فقط وہاں پہ بات چلے گی یا تو وزیر کی چلے گی یا مشیر کی چلے گی یا صدر کی چلے گی۔ اب جہاں بات صدر کی چلنے والی ہے وہاں پہ تھانے دار کا کوئی کام نہیں بنتا۔ ارے جہاں بات وزیر اعظم کی چلنے والی ہے وہاں ڈی پی او کا کوئی کام نہیں چلتا۔ اب جو مصطفیٰ کے یہ ثنا خان اور میرے پیر و مرشد نے یہ کہا تھا نا مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، یہ کس مقام کے لیے کہا تھا؟ ارے یہ کون سے دن کے لیے کہا تھا؟ اگر توجہ ہے میری بات توجہ سے سنیے گا، میرے مصطفیٰ نے، میرے مصطفیٰ کے اس غلام پیر نصیر الدین نصیر نے کہا مجھ پہ بھی چشم کرم، مجھ پر بھی رحمت کی نظر، رحمت کی نگاہ، اے میرے آقا کرنا، یا رسول اللہ مجھ پہ نگاہ رحمت کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا۔ یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے کہا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے محمد مصطفیٰ کو تمام جہان کے لیے رحمت بنایا ہے۔ رحمت کیا ہوتی ہے؟ ایک ہے زحمت، زحمت کا مطلب جس سے آپ کو تکلیف ہو، جس سے آپ کو پریشانی ہو، جس سے آپ کو نقصان ہو، وہ بنتی ہے زحمت، اور جس سے آپ کو سکون ہو، اطمینان ہو، اسے رحمت کہا کرتے ہیں۔ فرمایا رب نے کہا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، محبوب ہم نے آپ کو پیار دینے والا بنایا، محبوب ہم نے آپ کو رحمت کرنے والا بنایا، محبوب ہم نے آپ کو بے سہاروں کا سہارا بنایا، لاچاروں کا چارہ بنایا۔ تو میرا مرشد شاہ نصیر
کہتا ہے ارے نادان جب تو نے اور میں نے مر جانا ہے، جب ہم مریں گے ہمارے والدین، ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست، ہمارے یار ہمیں قبر میں چھوڑ کے آئیں گے، منو مٹی اوپر ڈال دیں گے، جب وہ ڈال کے لوٹیں گے ارے تو اور میں پریشان ہوں گے، ہم غمزدہ ہوں گے، ہم تکلیف میں ہوں گے، ہم پریشانی میں ہوں گے، ارے آج تو باپ بھی چھوڑ گیا، آج تو ماں بھی چھوڑ گئی، آج تو یار بھی چھوڑ گیا، آج ہر رشتہ دار بھی چھوڑ گیا، تو اس وقت توجہ کیجئے گا۔ حدیث کی دو کتابیں ہیں، ایک کتاب کا نام ابو داؤد شریف ہے، اس کتاب کے اندر 3 سوالات کا ذکر ہے کہ پوچھا جائے گا من ربو کا، تیرا رب کون ہے، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، توجہ ہے جناب والا، ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، اس چہرے کے بارے میں، اس خوبصورت شخص کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا۔ یہ ابو داؤد حدیث کی کتاب ہے، اس سے جو سب سے بڑی اس کا نام بخاری شریف ہے، اس میں فقط ایک سوال ہے، وہ سوال کچھ اور نہیں، فقط یہ ہے ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، کوئی اور سوال نہیں ہوگا۔ بخاری کے لفظ ہے سوال ہوگا تو آمنہ کے لال کا سوال ہوگا۔ اگر توجہ ہو میں بھائی کے جملے دہراؤں گا، ارے جب قبر میں رشتہ دار چھوڑ گئے، یار چھوڑ گئے، دوست چھوڑ گئے، بھائی چھوڑ گئے، اس وقت آپ اور میں غمزدہ ہیں، میں تو غمزدہ ہوں گا کہ گناہوں کے انبار ہیں، سیاہکاری ہے، بدکاری ہے، ارے میرے ساتھ ہوگا کیا جب میرے سامنے محمد مصطفیٰ کا چہرہ آئے گا، جب آقا کریم جلوہ گر ہوں گے تو رخ اٹھا کے ہم عرض کریں گے مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا۔ یا رسول اللہ آپ کو توجہ ہے جناب والا، بات کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ میں کہوں گا کہ یا مصطفیٰ، یا رسول اللہ، یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں، کنو کوا تیرے جیا کوئی نہیں۔ تو میں کہوں گا یا رسول اللہ، ہم نے قرآن پڑھا تھا، مجھے میرے استاد نے پڑھایا تھا، اس میں آیت تھی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے محمد کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یا رسول اللہ ایک جہان تو وہ تھا جو دنیا کا جہان تھا جہاں جیتے رہے ہیں، ایک جہان وہ ہے جہاں مر کے اب پہنچے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ تب بھی رحمت تھے، اب بھی رحمت ہے، قیامت والے دن بھی رب نے آپ کو رحمت والا بنایا ہے۔ تو میں کہوں گا یا رسول اللہ تب بھی جس طرح ساجد بھائی نے کہا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، چھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ نے اگر ہمیں لقمہ کھلایا ہے نام خدا اور نام مصطفیٰ پڑھوانے کے بعد کھلایا تھا، آپ وہاں بھی رحمت کرتے تھے، وہاں بھی ہم یہی کہتے تھے مجھ پہ بھی چشم کرم، مجھ پہ بھی چشم کرم، حق تو میرا بھی ہے، حق تو میرا بھی ہے، حق تو میرا بھی ہے، رحمت کا تقاضا کرنا۔ یا رسول اللہ میرا بھی حق بنتا ہے کہ میری گناہگاری ہو، رب کی اس وقت پہ ظاہری طور پہ قہاری ہو یعنی سختی ہو، میری گناہگاری ہو، رب کی قہاری ہو، مگر اس حال میں آپ کی میرے ساتھ طرفداری ہو۔ اور جب یہ حال ہوگا ہم کہیں گے مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا۔ سامعین جی وقار، تب مصطفیٰ ہم پہ کرم کریں گے، تب مصطفیٰ ہم پہ رحم کریں گے، تب مصطفیٰ ہم پہ شفقت کریں گے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اگر جب پتہ چلے نا کہ بندہ بڑا کتنا ہے، اس کے عہدے کا بعد میں تب پتہ
چلتا ہے جب ہم اس کے کام دیکھ لیں، ارے کتنے بڑے بڑے کام کر رہا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها، حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے فرشتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کی ڈیوٹی ہے، انہوں نے سور پھونکنا ہے۔ یا رسول اللہ سور کیا ہے؟ فرمایا یہ ایک سینگ کی طرح کا آلہ ہوگا جس میں پھونک ماری جائے گی، اس میں سے اتنی آواز نکلے گی کہ کل کائنات میں پھیل جائے گی۔ فرمایا پہلی آواز پر دنیا میں جو کچھ ہے سب کا سب فنا ہو جائے گا، سب کا سب تباہ ہو جائے گا، سب کا سب ختم ہو جائے گا، سب کا سب ملیا میٹ ہو جائے گا۔ القاریۃ ملقاریہ، ناگہانی آفت آ جائے گی۔ القاریۃ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، تمہیں کیا معلوم کہ یہ ناگہانی آفت کیا ہے، اچانک آنے والی مصیبت کیا ہے؟ وما ادراک ملقاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس دن لوگ ایسے اڑ رہے ہوں گے جس طرح یہ آج کل بارش کا سیزن ہے، یہ جو پتنگے نکلتے ہیں، یہ جو کیڑے اڑتے ہیں۔ فرمایا جب سور پھونکا جائے گا لوگوں کو یہ زمین اٹھا کے ایسے پھینک رہی ہوگی جس طرح کے پتنگے ہواؤں میں اڑتے ہیں۔ فرمایا بڑی بڑی چیزوں کو اس طرح اٹھا کر پھینکا جا رہا ہوگا۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، فرمایا یہ جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں لاکھوں ٹن کے جب قیامت ہوگی یہ تمہیں ایسے اڑتے دکھائی دیں گے جس طرح روئی کا گالا، جس طرح کپاس کے چند ذرات جنہیں ہوا اڑاتی پھر رہی ہوتی ہے۔ یہ بڑے بڑے پہاڑ یہ اس طرح اڑیں گے جس طرح روئی کے گالے ہوں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، اس دن جن لوگوں کے اعمال نامے بھاری ہوں گے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جن کے اچھے عمل، جن کی نمازیں، جن کے روزے، جن کے والدین کی خدمت، جن کا غریبوں کا احساس، پڑوسیوں کا خیال، رشتہ داروں کی مدد، یہ سب عمل ہوں گے۔ فَهُوَ، پس وہ ہوں گے، فی میں عیشت راضیہ، جس طرح ان کی مرضی ہوگی اللہ ویسے خوشی والی زندگی عطا فرما دے گا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جن کے اعمال نامے ہلکے ہوں گے، نیکی نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی، قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہوگی، عبادات نہیں ہوگی، ذکر و اذکار نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جن کے عمل ہلکے ہوں گے، فَأُمُّهُ، ان کا ٹھکانہ ہوگا حاویہ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، فرمایا جن کے عمل کم ہوں گے انہیں اللہ تعالیٰ دوزخ کا نچلا درجہ عطا فرمائے گا۔ حضور نے فرمایا دوزخ کے مختلف عذاب ہیں، یا رسول اللہ کم از کم عذاب دوزخ کا کیا ہے؟ آقا نے فرمایا جو سب سے کم گناہ والے گناہگار کو عذاب دیا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ اسے پاؤں میں جوتے آگ کے پہنائے جائیں گے، اور وہ آگ کا جوتا اتنا گرم ہوگا کہ ٹچ تو مس تو ہو رہا ہے پاؤں کے تلووں کے ساتھ، مگر اس کی تپش، اس کی گرمی، اس کی حرارت، اس کی جلن کی وجہ سے اس انسان کا کھوپڑی کے اندر موجود دماغ اس طرح کھولے گا جس طرح پانی ابل رہا ہوتا ہے۔ فرمائے یہ دوزخ کا کم از کم عذاب ہے، اور
دوزخ کا زیادہ سے زیادہ عذاب جو ہے اس بندے کو دوزخ کی سب سے نچلی تہ میں ڈالا جائے گا۔ آقا علیہ السلام صحابہ کے ساتھ جلوہ گر تھے، حضور بیٹھے تھے، مصطفیٰ نے اچانک کسی پتھر کے گرنے کی آواز سنی، صحابہ نے بھی سنی، مصطفیٰ نے بھی سنی۔ آقا نے پوچھا اے صحابہ کیا جانتے ہو یہ آواز کس چیز کی ہے؟ صحابہ کہنے لگے یا خدا جانتا ہے یا محمد مصطفیٰ جانتا ہے۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہمیں تو معلوم نہیں ہے یہ آواز کس چیز کی ہے، آپ بھی ارشاد فرمائیے۔ آقا نے جواب دیا اللہ تعالیٰ نے آج سے 70 سال پہلے دوزخ کی آگ میں ایک پتھر کو دھکیلا تھا، ایک پتھر کو پھینکا تھا، فرمایا وہ گرتا رہا گرتا رہا گرتا رہا، آج 70 سال کے بعد وہ دوزخ کی تہ میں پہنچا ہے۔ مطلب دوزخ اتنی گہری ہے، اتنی گہری ہے کہ مصطفیٰ نے کہا 70 سال لگاتار ایک پتھر صفا کرتا رہا، آج جا کر وہ اس جگہ پہ پہنچا ہے۔ سامعین ذی وقار میں عرض کر رہا تھا کہ ان چیزوں کو بھلائیے گا نہیں، دوزخ بڑی شدت والی ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ رب العزت نے 1000 سال دوزخ کی آگ کو گرم کیا حتیٰ کہ وہ آگ سفید رنگ میں تقسیم ہو گئی۔ فرمایا پھر مزید 1000 سال دوزخ کی آگ کو اور گرم کیا گیا، اس کا رنگ سرخ ہو گیا۔ فرمایا مزید 1000 سال اسے پھر گرم کیا گیا، فرمایا پھر وہ سیاہ ہو گئی۔ اب دوزخ بالکل کالی ہے، دوزخ بالکل سیاہ ہے، اس میں کسی کو ساتھ والے کی بھی خبر نہیں ہے۔ اور جو دوزخی فرشتے ہیں جنہیں عذاب کے لیے رکھا گیا، قرآن اور حدیث میں آتا ہے وہ فرشتے کانوں سے بہرے ہوں گے، آنکھوں سے اندھے ہوں گے، اور انہیں حکم دیا جائے گا کہ تم ان جہنمیوں کو سلاخیں مارو، انہیں مارو۔ بہرے کیوں ہیں؟ تاکہ تم ان کی چیخیں نہ سن پاؤ۔ اندھے کیوں ہیں؟ تاکہ تم انہیں تڑپتا ہوا نہ دیکھ پاؤ۔ حضور کے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک بہت بڑے عالم دین حضرت کعب بن احبار، یہ مصطفیٰ سے پہلے یہودیت میں تھے، پھر مصطفیٰ کے غلام بن گئے، بہت بڑے عالم تھے، تورات کے بھی عالم تھے اور مصطفیٰ کے قرآن کے بھی عالم تھے۔ ان سے پوچھا گیا، حضرت عمر نے پوچھا آپ بتائیے کہ دوزخی بندے کو ایک دن میں کتنی مرتبہ جلایا جائے گا؟ آپ نے فرمایا میں نے جو پڑھا ہے دوزخی کو جہنم میں روزانہ 6000 مرتبہ جلایا جائے گا، 6000 مرتبہ۔ وہ پہلے ہی آگ میں ہوگا، لیکن جو سپیشل قسم کی عذاب والی آگ ہے اسے 6000 مرتبہ دن میں دی جائے گی۔ سامعین ذی وقار جب یہ سارا منظر آپ کے اور میرے ذہن میں آ گیا، اور ایک وہ منظر جب قیامت کا دن ہے، جو قیامت کا دن ہے، ہر چیز بڑے بڑے پہاڑ بھی اڑ رہے ہوں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں، آقا نے فرمایا قیامت کے دن تمام امت جب اٹھائی جائے گی، ان کے پاؤں میں جوتے نہیں ہوں گے، ننگے پاؤں ہوں گے، ننگے جسم ہوں گے، جسم پہ کپڑا بھی نہیں ہوگا، اور ان کے ختنے بھی نہیں ہوئے ہوں گے، غیر مخطوط، بغیر جوتوں کے، بغیر کپڑوں کے انہیں اٹھایا جائے گا۔ جب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ بات سنی تو عرض کرنے لگی یا رسول اللہ کیا کوئی بندہ کسی کی طرف دیکھے گا جب سب ہی ننگے ہیں، سب کے جوتے نہیں، سب کے کپڑے نہیں؟ یا رسول اللہ پھر عزت کہاں جائے گی؟ کیا کوئی نگاہ اٹھا کے دیکھے گا؟ آقا نے فرمایا اس دن رب کا جلال اتنا ہوگا، رب کا غصہ اتنا ہوگا، کسی میں ہمت نہیں ہوگی
اٹھا سکے، کسی میں ہمت نہیں ہوگی کہ وہ نہ اپنی نظریں کسی کے ساتھ ملا سکے۔ ارے جب یہ دن ہوگا اور یہ سورج سوا نیزے پہ آ جائے گا تو اس دن حدیث میں آتا ہے تمام کی تمام امت کل کائنات میں جتنے لوگ ہوں گے جب دیکھیں گے اللہ آج جلال میں ہے، اللہ بڑے غضب میں ہے، ہر بندے کو اپنے گناہ یاد آ رہے ہوں گے، وہ کہیں گے اب کوئی رستہ ڈھونڈے، اب کوئی دروازہ ڈھونڈے کہ جس کی سفارش کی وجہ سے آج اللہ کے عذاب سے بچے۔ تو سارے لوگ مشورہ کریں گے کیوں نہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں کہ آپ ابو البشر ہیں، تمام انسانوں کے باپ ہیں، اور مشکل میں باپ کام آتے ہیں، جا کے کہتے ہیں ابا جی آپ ہمارے باپ ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کیجئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ساری مخلوق حضرت آدم کے پاس جائے گی، حضرت آدم فرمائیں گے لوگوں بات سنو، اللہ نے مجھے کہا تھا لا تقربا هذه الشجرہ، ساری جنت تیری ہے، اے آدم ایک درخت کے قریب مت جانا۔ فرمائیں گے میں چلا گیا تھا، پتہ نہیں اس وجہ سے اللہ مجھ سے راضی ہوتا ہے یا نہیں، میں تمہاری بخشش نہیں کروا سکتا، سفارش نہیں کروا سکتا، تم کہیں اور چلے جاؤ۔ لوگ آئیں گے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، حضرت نوح سے کہیں گے آپ ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ حضرت نوح کہیں گے اللہ نے مجھے ایک دعا دی تھی، اللہ نے فرمایا کہ جیسے کہے گا تیری دعا کو ویسے تسلیم کر لیں گے، لیکن میں نے کیا کیا جب میری قوم میری بات نہیں مانتی تھی میں نے ہاتھ اٹھا کے ان کے لیے عذاب کی دعا مانگ لی تھی، اللہ نے تو دعا دی تھی رحمت کے لیے، میں نے مانگ لیا عذاب کے لیے، جس سے اللہ مجھ سے ظاہری طور پہ حقیقت میں نہیں اللہ نبی سے ناراض نہیں ہوتا، لیکن اس عمل کی وجہ سے نہ جانے اللہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں۔ اللہ نبیوں سے راضی ہوگا لیکن انبیاء کی عاجزی ہے، وہ کہتے ہیں میں اس قابل نہیں کہ میں تمہاری سفارش کرواؤں، تم اس طرح کرو حضرت ابراہیم کے پاس چلے جاؤ۔ وہ لوگ حضرت ابراہیم کے پاس آئیں گے، آپ بھی فرمائیں گے میں نے 3 کام ایسے کیے ہیں، پتہ نہیں اللہ مجھ سے راضی ہوتا ہے یا نہیں، میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا، تم حضرت موسیٰ کے پاس چلے جاؤ۔ وہ سب کے سب حضرت موسیٰ کے پاس آئیں گے، آپ فرمائیں گے میں نے بھی ایک بندے کو غصے میں آ کے مکہ مارا تھا اور وہ قتل ہو گیا تھا، میں بھی تمہاری سفارش نہیں کر سکتا، مجھے اپنا کام یاد آتا ہے، تم آگے چلے جاؤ۔ تمام کے تمام لوگ حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے، حضرت عیسیٰ کہیں گے آج اس سفارش کے مقابل میں بھی نہیں، رب کا جلال بہت ہے، لیکن میں تمہیں دروازہ بتاتا ہوں، تم اس دروازے پہ چلے جاؤ، اس دروازے والے کی رب کبھی بھی نہیں ٹالتا ہوتا۔ کون ہے وہ جس کے بارے میں کہا ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی۔ المختصر جب حضرت عیسیٰ کہیں گے میں تو سفارش نہیں کر سکتا لیکن تمہیں دروازہ دکھا دیتا ہوں، اس دروازے پہ جاؤ گے رب ضرور کرم کرے گا، وہ دروازہ کوئی اور نہیں تاجدار انبیاء محمد مصطفیٰ کا دروازہ ہوگا۔ اور حدیث میں آتا ہے جب لوگ مل کے مصطفیٰ کے در پہ آئیں گے تو حضور فرمائیں گے اگر سادے لفظوں میں ترجمہ کروں تو آقا کہیں گے ارے کہاں بھٹک رہے تھے، یہ کام میں مثال دے رہا ہوں جو پہلی بات کی تھی، مصطفیٰ کہیں گے ارے یہ مثال یہ کام آج والا منشی کا نہیں تھا، تھاندار کا نہیں تھا، ایس ایچ او کا نہیں تھا، ڈی پی او کا نہیں تھا، وزیر اعظم کا نہیں تھا، یہ کام تو فقط صدر کا تھا، بڑے سردار کا تھا، اور اللہ نے مجھے تمام نبیوں کا سردار بنا کے بھیجا ہے۔ فرمایا آج اگر کوئی تمہیں بچائے گا تو وہ مصطفیٰ ہے، رب سے کوئی چھڑائے گا وہ بھی محمد مصطفیٰ۔
ساری بات کی سمجھ آئی؟ تو ہم اس وقت کیا کہیں گے؟ مجھ پہ بھی چشم کرم. یہ ساری حدیث سنانے کا مقصد ہم غلامان مصطفیٰ اس وقت کیا کہیں گے؟ مجھ پہ بھی چشم کرم، اے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے، رحمت کا تقاضا کرنا. سامعین جی وقار یہ بھی یاد رکھیے گا، سب سے پہلے آقا نے فرمایا میری امت جنت میں جائے گی. اب حال کیا ہے؟ سورج سوا نیزے پہ ہے، رب کا جلال غضب پہ ہے، لیکن اس وقت مصطفیٰ کی نگاہ کرم کی وجہ سے ہمارا جو حال ہوگا وہ اشعار پیر و مرشد شاہ نصیر الدین نصیر شاہ کی زبانی آپ فرماتے ہیں ساری امتیں پریشان ہوگی، ساری امتیں ڈر رہی ہوگی، ساری امتوں کے سر نیچے ہوں گے، ہر بندہ ڈر رہا ہوگا، مگر اس وقت غلامان مصطفیٰ جن پہ مصطفیٰ کی نگاہ کرم ہوگی، جن پہ مصطفیٰ کی نگاہ شفقت ہوگی، ان کی کیفیت کیا ہوگی کہ وہ کہیں گے غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے. فرمایا ہر امت سر جھکائی بیٹھی ہوگی، مصطفیٰ کی امت اپنے سروں کو اٹھائی بیٹھی ہوگی. وجہ کیا ہے؟ ہر ایک یہی کہے گا مجھ پہ بھی چشم کرم، اے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے، رحمت کا تقاضا کرنا. تو حدیث میں آتا ہے آقا علیہ السلام جیسے جیسے اشارہ کریں گے اور جسے اشارہ کریں گے اللہ اسے جنت عطا فرماتا چلے گا. اور یہ عسا ان یبعث کا ربو کا مقام محمودہ. وقت مختصر ہے، میں بات ختم کر رہا ہوں، پھر کبھی ہوا تو اس پہ میں مزید بیان کروں گا مقام محمودہ کی مزید تشریح. فرمایا یہی وہ مقام ہے کہ جب کل کائنات نیچے موجود ہوگی، حضرت آدم کے پہلے بیٹے سے لے کر قیامت تک آنے والا ہر انسان، مسلمان بھی، کافر بھی، یہودی بھی، مسلم بھی، غیر مسلم بھی، آج دنیا میں ہیں کچھ جو مصطفیٰ کو اس طرح نہیں مانتے جتنا خدا نے کہا ہے. یہ مقام محمود لگانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کے لوگوں کو اکٹھا کرے گا، دو کرسیاں لگائی جائیں گی. حدیث میں آتا ہے ایک کرسی پر اپنی شان کے لائق اللہ تعالیٰ کا ہم جیسا جسم نہیں ہے، وہ ان چیزوں سے پاک ہے، لیکن دو کرسیاں لگیں گی، ایک پہ خدا جلوگر ہوگا، ساتھ میں دوسری پہ محمد مصطفیٰ جلوگر ہوگا. وہ رب کہے گا تم نہیں مانتے تھے، آج میں منوا کے رہوں گا. اور اس دن آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں. اگر مان گیا، اگر آج تو مان گیا، توجہ ہے یہ شان. آج ساری محفلی میرے مرشد نصیر الدین پہ چل رہی ہے، ان کے اشعار. یہ جو لوگ ہیں نا اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، ان کا کلام کیوں پڑھا جاتا ہے؟ ان کا سارا کلام یا قرآن کی آیت کا ترجمہ ہوتا ہے یا مصطفیٰ کی حدیث کا ترجمہ ہوتا ہے. اور یہ آج لے ان کی پناہ، آج مصطفیٰ کی پناہ میں آ جا، آج مدد مانگ ان سے، آج کہہ یا رسول اللہ گناہ ہو گئے، مصطفیٰ کرم کیجئے، گناہوں کی بخشش لے دیجئے. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں. اگر تو اس میدان میں کھڑا ہو کے کہے گا اچھا رب کریم یہ تیرا حبیب ہے میں منے نا، اللہ کے ساتھ ہوڑ نہیں، آج لے
مرشد کہتا ہے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں، نہ خدا مانے گا قیامت میں، نہ محمد مصطفیٰ مانے گا۔ اگر مان گیا، اگر تو قیامت کو مان گیا نا، پھر نہ مصطفیٰ ماننے والا ہے نہ خدا ماننے والا ہے۔ آج یہاں ماننا تیرا کام ہے، قیامت کے دن ماننا مصطفیٰ کی خدا کا کام ہے۔ مصطفیٰ کہے گا دنیا میں یہ میرے میلاد کرایا کرتا تھا، یہ میرے ذکر میں بیٹھ کے خوش ہوا کرتا تھا، یہ میرے جلسے کروایا کرتا تھا، دنیا میں مجھے مانتا تھا۔ اے رب آج تو میری مان رہا ہے، میں فقط یہی کہوں گا میرے اس امتی کو بھی جنت عطا فرما دے۔ اور رب کی نگاہ اس وقت فقط محمد مصطفیٰ کے چہرے پہ ہوگی۔ توجہ ہے جناب والا، رب کی نگاہ آقا علیہ السلام کے چہرے پہ ہوگی۔ لوگ گزر رہے ہوں گے، جسے دیکھ کر مصطفیٰ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئے گی، جسے دیکھ کر مصطفیٰ خوش ہوں گے میرا غلام آیا ہے۔ رب مصطفیٰ کی مسکراہٹ کے صدقے جنت عطا فرماتا چلا جائے۔ جسے دیکھ مجھ پہ محشر میں نصیر، واہ میرے مرشد نے یہ کلام پڑھا گیا نا، مجھ پہ محشر میں نصیر، ان کی نظر پڑ ہی گئی۔ یعنی نصیر الدین کہتا ہے جب میں موجود ہوگا قیامت کے دن مصطفیٰ مجھے دیکھے گا، مصطفیٰ مسکرائیں گے، خدا کہے گا یہ بھی محمد کا غلام ہے، اسے بھی جنت عطا فرما دی جائے۔ مجھ پہ محشر میں نصیر، ان کی نظر پڑ ہی گئی، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا۔ آج ہی دیکھو نا اتنے ولی ہو کے بھی پھر بھی کہتے ہیں کمال ہمارا نہیں، رب کا فضل ہی ہے، رب کا کرم ہی ہے۔ آپ جتنے عمل کر لیں غرور نہ کریں، جتنے حج کر لیں غرور نہ کریں۔ بخشش نمازوں کی وجہ سے نہیں ہونی، وہ اپنی جگہ پہ ضروری ہیں، فرائض ضروری ہیں۔ بخشش تسبیحاں پھیرنے کی وجہ سے نہیں ہونی۔ آقا نے خود فرمایا، حضور کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، بخشش ان چیزوں کی وجہ سے نہیں ہونی، بخشش فقط اور فقط اللہ تعالیٰ کے فضل کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر رب چاہے لاکھوں گناہ کرنے والوں کو جنت عطا فرما دے، اگر رب چاہے نیک ساری زندگی عبادت کرنے والا مگر دل میں تکبر رکھنے والے کو دوزخ عطا فرما دے۔ حدیث میں آتا ہے کہ دو بندے نا، ایک بندہ دوسرے سے کہے گا تو تو بہت گندہ ہے، تین تا اللہ جنت دیونی ہی کوئی نہیں۔ قیامت کے دن جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے نا، اللہ اس سے کہے گا اوے تجھے کس نے اجازت دی کہ تو میری رحمت کو بندوں سے روکے؟ تجھے کس نے کہا تھا کہ یہ جنت میں نہیں جائے گا؟ اور تجھے کس نے کہا کہ تو جنت میں جائے گا؟ اس بندے کے اپنے عمل اچھے ہوں گے، دوسرے کے گندے تھے، جیسے کہا تجھے تو رب نے جنت دینی ہی نہیں ہے۔ اللہ کہے گا حکم بھی میرا ہے، بادشاہی بھی میری ہے، جنت بھی میری ہے، جا تجھے جو روکتا تھا لوگوں کو جنت سے، ٹھیکیدار بنتا تھا، تجھے میں دوزخ دیتا ہوں، اور جنہیں تو ڈراتا تھا میں اپنے فضل سے اسے جنت عطا فرما رہا۔ لہٰذا کسی کو دوزخی مت بنائے، کسی کو جہنمی مت بنائے، یہ سب فیصلے رب کے ہیں، رب پر چھوڑ دیں۔ آپ کے اور میرے ذمہ جو ہیں مخلوق خدا کی خدمت کرنا، لوگوں کے ساتھ پیار سے پیش آنا، اخلاق سے پیش آنا۔ اگر اچھا عہدہ ملا ہے، کرسی مل گئی ہے، تو آپ کے تابع جو ہیں آپ سے نیچے عہدوں والے، ان پہ فرعون مت بنے، بلے انہیں بھائی بن کر دکھائیں، انہیں اچھا دوست بن کر دکھائیں۔ اگر آپ کو اللہ نے دولت دے دی ہے تو اسے جیب میں چھپا کر نہ رکھیں، اسے رشتہ داروں پہ لگائیں، اسے مستحقین پہ لگائیں، اسے غریبوں پہ لگائیں۔ ہر ایک صدقہ، ہر ایک عمل، ایک حدیث میں میں نے یہ بھی پڑھا، اپنے ہاتھ سے اگر آپ 1 روپیہ دے دیں، مرنے کے بعد اگر کوئی 100 بھی آپ کے پیچھے دینا تو آپ کے 1 روپے کا ثواب ان 100 سے پھر بھی بڑھ کے زیادہ ہوگا۔ لہٰذا جو کرنا ہے اپنے ہاتھ سے کر جائیے، کسی پہ یقین مت رکھیے کہ ہمارے لیے کوئی کرے گا، کسی کے پاس کوئی وقت نہیں ہے کسی کے لیے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمارے بھائی جان ان کا یہ محفل سجانا اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ
تعالیٰ نے انہیں یہ سعادت بخشی ہے کہ انہوں نے حضور کا ذکر سجایا، اللہ تعالیٰ نے انہیں پرمننٹ جاب بھی عطا فرمائی ہے۔ اب پرسوں انہوں نے پرسوں جانا ہے، اتوار والے دن کراچی انہوں نے پہنچنا ہے، اپنی جاب کے لیے ٹریننگ کا آغاز ہونا ہے۔ اور جب ہم نے یہ محفل کا آغاز کیا تھا نا، ہمارے ابتدائی ثنا خان دوستوں میں سے یہ تھے، اور یہ والدین کی تربیت ہے۔ اس دن ہم بیٹھے تھے تو یہ کہہ رہے تھے محمود بھائی مجھے تو لگتا ہے کہ بزم کے ساتھ اٹیچ ہوئے تھے نا، اللہ نے اس وجہ سے مجھے پہلی نوکری عطا فرما دی، اور پھر اس سے آگے بڑھ ہی رہے ہیں۔ ہمارے کئی دوست جو بزم کے آغاز میں ہمارے ساتھ ملے، کم از کم 8 سے 10 ایسے لڑکے ہیں جو بالکل اس میں فارغ تھے، جن کے کام کاج نہیں تھے، آج کم از کم 30 40 50 ہزار اللہ تعالیٰ انہیں ماہانہ انکم عطا فرما رہا ہے۔ اس نیت سے آئیں کہ مخلص ہو کے حضور کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، وہ خالی لوٹنے نہیں دیتے۔ جو جائز دعا آپ دل میں رکھیں گے نا، خلوص سے آئیں گے، جو جائز دعا مانگے گے اللہ کی طرف سے ضرور پائیں گے۔ شرط ہے خلوص سے آنا، احسان کرنے کے لیے مت آؤ کسی پہ، آپ کا کسی پہ کوئی احسان نہیں ہے۔ اگر آپ محفل میں آ جائیں، ہم آئے ہیں تو عثمان بھائی پہ ہمارا کوئی احسان نہیں ہے، ان کا ہم پہ ہے کہ انہوں نے ہمیں 2 گھنٹے ذکر مصطفیٰ میں لگایا ہوا، ان کا ہے، ہمارا ان پہ کوئی احسان نہیں ہے۔ جب بھی جاؤ مصطفیٰ کے ذکر کے لیے جاؤ، اور لازمی نہیں کہ کوئی دعوت دے تو تب جاؤ، دعوت تب دی جاتی ہے، اس فنکشن میں دی جاتی ہے جو کسی کے لیے ہو۔ مصطفیٰ تو سب کے لیے ہے نا۔ نبی اگر کسی محفل میں تیرا میرا نبی نہیں ہے تو تو اور میں نہ جائے، اگر ہر محفل تیرے میرے نبی کی ہے تو پھر امتی کو شامل بھی ہونا چاہیے، دعوتوں کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ان باتوں پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔